بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کے سبق کا عنوان ہے الی قصر فرعون، فرعون کے محل کی جانب۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ الی کے معنی طرف، جانب، قصر کے معنی محل، قصر مضاف ہے، فرعون مضاف ہے۔ الی قصر فرعون، فرعون کے محل کی جانب۔ ولما اتمت موسیٰ رضاعته ردته الی القصر، اور جب، ولما اور جب، اتمت مکمل کر دیا، اتم یتم اتمام کے معنی ہوتا مکمل کرنا، اتمت یہ فعل ماضی سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ مکمل کر دیا، کس نے مکمل کیا؟ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کیا چیز مکمل کیا؟ رضاعتہ، اس کی رضاعت کو، کس کی؟ اس بچے کی رضاعت کو، جس کو فرعون کو جو بچہ ملا تھا، اس بچے کی رضاعت کو مکمل کر دیا۔ تو جب مکمل کر دیا اس کی رضاعت کو، رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کی جو مدت ہوتی ہے 2 سال، اس کو رضاعت کہتے ہیں۔ ردت ہو، اسے لوٹا دیا، اس بچے کو لوٹا دیا، الی القصر محل کی جانب۔ رد یرد، ردن کی معنی ہوتا لوٹانا، ردت یہ فعل ماضی سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جس کا فاعل ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ تو اس بچے کو کہاں لوٹایا؟ الی القصر محل کی جانب، یعنی فرعون کو واپس کر دیا کہ اس کی مدت رضاعت مکمل ہو گئی ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھیے۔ وَنَشَأَ مُوسَىٰ فِي قَصْرِ الْمَلِكِ كَمَا يَنشَأُ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ۔ موسیٰ علیہ السلام، وَنَشَأَ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام پرورش پائے، فی قصر الملک، بادشاہ کے محل میں، کما جیسا کہ، ینشأ ابناء الملوک، بادشاہوں کے لڑکے، بادشاہوں کے بچے پرورش پاتے ہیں، پلتے بڑھتے ہیں۔ وَنَشَأَ مُوسَىٰ فِي قَصْرِ الْمَلِكِ، تو بادشاہ کے محل میں موسیٰ علیہ السلام پرورش پائے، پروان چڑھے، کما ينشأ ابناء الملوک، جیسا کہ بادشاہوں کے بچے پروان چڑھتے ہیں۔ وَهَكَذَا، اور اس طریقے سے، زالت، زائل ہو گیا، من قلب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل سے کیا زائل ہوا؟ مہابۃ الملوک، بادشاہوں کا ڈر۔ ملک کی جمع ملوک ہے، اور مہابۃن کی معنی ہے ڈر۔ مہابۃ الملوک، بادشاہوں کا ڈر، زالت، زائل ہو گیا، والاغنیاء، اور مالداروں کا ڈر۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بادشاہوں اور مالداروں کا ڈر زائل ہو گیا۔ زالت کا فاعل یہاں پر ہے مہابۃ الملوک۔ ورأى موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، بعینیہ، اپنی آنکھوں کے ذریعے، یعنی خود سے دیکھا، کیف ینعم فرعون واہلہ، کس طریقے سے فرعون اور اس کے اہل و عیال عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، کس طریقے سے وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نعیم ینعم، نعامن کی معنی ہوتا ہے خوشحالی کی زندگی گزارنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیف ینعم، کیسے خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، فرعون واہلہ، اور اس کے اہل و عیال۔ وَكَيْفَ يَشْقَى بَنُو إِسْرَائِيلَ لِيَنْعَمَ فِرْعَوْنُ وَأَهْلُهُ، اور کس طریقے سے بنو اسرائیل بدحال ہوتے ہیں، نامراد ہوتے ہیں۔ شقی یشقا، شقن و شقان کے معنی ہوتا بدحال ہونا، نامراد ہونا۔ تو کس طریقے سے بنو اسرائیل بدحالی کی زندگی گزارتے ہیں، لِيَنْعَمَ، تاکہ عیش و آرام کی زندگی گزار سکے، کون؟ فرعون واہلہ، اور اس کے اہل و عیال۔ تو بنو اسرائیل کیا کرتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، بدحالی کی زندگی گزارتے ہیں، تاکہ فرعون اور اس کے اہل و عیال عیش و آرام کی زندگی گزار سکے۔ وَكَيْفَ يَجُوعُ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِتَشْبَعَ دَوَابُ فِرْعَوْنَ، اور کس طریقے سے بنو اسرائیل بھوک سہتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، لِتَشْبَعَ، تاکہ شکم شیر ہو، کون؟ دواب فرعون، فرعون کے جانور، یعنی فرعون کے جانور شکم شیر ہو، اس لیے کیا کرتے ہیں بنو اسرائیل؟ بھوکے رہتے ہیں۔ وَكَيْفَ يَجُوعُ بَنُو إِسْرَائِيلَ، اور کس طریقے سے بنو اسرائیل بھوکے ہوتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، لِتَشْبَعَ دَوَابُ فِرْعَوْنَ، تاکہ فرعون کے جانور شکم شیر ہو، پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے۔ وَكَيْفَ يُعَامِلُونَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعَامَلَةَ الْحَمِيرِ وَالدَّوَابِّ، اور کس طریقے سے وہ معاملہ کرتے ہیں، کون؟ فرعون کے لوگ معاملہ کرتے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ، معاملۃ الحمیری، گدھوں والا معاملہ، والدواب، اور جانوروں والا معاملہ۔ تو کس طریقے سے بنی اسرائیل کے ساتھ گدھوں اور جانوروں والا معاملہ وہ لوگ کرتے ہیں، کون کرتے ہیں؟ فرعون اور اس کے لوگ۔
وکیف یستخدمونہم، اور کس طریقے سے وہ لوگ ان سے خدمت لیتے ہیں. استخدم یستخدم، استخدامن کی معنی ہوتا ہے خدمت لینا. وکیف، اور کیسے، یستخدمون، وہ لوگ خدمت لیتے ہیں، ہم، ان سے، ویسومونہم، اور انہیں چکھاتے ہیں، سوء العذابی، دردناک عذاب، یعنی دردناک تکلیف انہیں دیتے ہیں. ویسومونہم، اور انہیں چکھاتے ہیں، سوء العذابی، دردناک تکلیف یا دردناک عذاب. وَكَانَ مُوسَىٰ يَرَىٰ ذَلِكَ صَبَاحَ مَسَاءَ وَيَسْكُتُ، اور موسیٰ علیہ السلام دیکھتے تھے. کان موسیٰ یرا، موسیٰ علیہ السلام دیکھتے تھے، ذَلِكَ، ان سب چیزوں کو، صباح، صبح، مساء، شام، یعنی صبح شام وہ ان چیزوں کو دیکھتے تھے. وَيَسْكُتُ، اور وہ خاموش رہتے تھے. وَلَكِنْ كَانَ مُوسَىٰ يَغِيظُهُ ذَلِكَ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب چیزیں غصہ دلاتی تھی. ولیکن، اور لیکن، کان موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، یغیظہ، انہیں غصہ دلاتی تھی، ذالک، یہ سب چیزیں. غاظ یغیظ، غیظن کی معنی غصہ دلانا، یغیظ کا فاعل ذالک، تو یہ سب چیزیں موسیٰ علیہ السلام کو غصہ دلاتی تھی. وکیف لا یغیظہ، اور کیسے انہیں غصہ نہیں دلاتی. اہانۃ قومہ، ان کی قوم کی توہین، و اسرتہ، اور ان کے خاندان کی توہین. تو ان کے خاندان اور ان کی قوم کی توہین انہیں غصہ کیسے نہ دلاتی. ظاہر سی بات ہے، غصہ آنا ہے. وہم ابناء الانبیاء، حالانکہ وہ انبیاء کے لڑکے ہیں. وہم ابناء الکرام، حالانکہ وہ شریفوں کے لڑکے ہیں، یعنی شریفوں کے خاندان میں سے ہیں اور انبیاء کے خاندان میں سے ہیں. وما ذنب بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کا کیا گناہ ہے. لأنہم لیسوا اقباطا، کیا اس لیے کہ وہ لوگ قبطی نہیں ہیں. کیا، لأنہم، اس لیے کہ وہ لوگ، لیسوا نہیں ہیں، اقباطا، قبطی، یعنی قبطی نہ ہونا یہ کوئی گناہ ہے. لأنہم من کنعان، کیا اس لیے کہ وہ لوگ کنعان سے ہیں، یعنی کنعان سے ہونا کوئی گناہ کی بات ہے کہ کنعان سے ہیں اس لیے آپ ان پر ظلم کریں گے، یا فرعون کے جو خاندان ہے اس خاندان سے نہیں، اسی وجہ سے ان پر ظلم کیا جائے گا. ھذا لیس بذنب، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. ھذا لیس بذنب، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی قبطی نہ ہونا اور کنعان سے ہونا یہ کوئی گناہ نہیں ہے. ھذا لیس بذنب، لیس کی خبر با کے ساتھ آتی ہے ہمیشہ، جیسے الیس اللہ باحکم الحاکمین. تو یہاں دیکھیے باحکم الحاکمین، احکم الحاکمین خبر ہے لیس کی، تو یہاں پر اس پر با لگائے ہیں. اسی طریقے سے لیس بذنب، ھذا لیس بذنب، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو لیس کی خبر ذنب ہے اور اس پر با لائے ہیں.